یہ تو بڑا ایک جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر وہاں پہ گورنر جو ہیں وہ آپ کے ہیں, اور گورنر صاحب کے حوالے سے بھی علی مین گنڈا پور صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب بڑی دبنگ قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں, ان کو بھی بڑی بڑی تڑیاں لگاتے رہتے ہیں, اور اس حوالے سے پھر بہت سے لوگ یہ کیا سرائیاں کرتے ہیں, ایسے اندازے لگاتے ہیں کہ شاید گورنر آج بھی لگ سکتا ہے وہاں پہ. ڈاکٹر فضا, اگر آپ ان کی حلیے کا اندازہ لگا لیں تو کتنا بڑا شریف آدمی ہے, اس کا انتخاب کا اگر آپ اندازہ لگا لیں تو کیا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنائے یا صوبے کا صدر بنائے, تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ سارے قبائل تیار ہو, تو یہ قبائل کی چڑھائی کس پہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ پنجاب کے عوام سے پہلے انہوں نے بات کی تھی, مریم نواز میں آ رہا ہوں ڈول باجے کے ساتھ پٹھانوں کے لشکر لے کے. آپ مجھے بتاؤ, یہ سیاسی پارٹی یا قومی پارٹی کا نمائندہ ہو سکتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور پھر انہیں اپنی عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کتنا ڈرپوک آدمی ہے اور کتنا کمپرومائزڈ آدمی ہے, کہ اگر لاہور کا جلسہ 3 بجے ہو رہا ہے تو وہ 12 بجے پشاور سے روانہ ہوتے. اب کوئی عقلمند آدمی مجھے یہ بتا دے کہ آپ سنگل گاڑی میں بھی 2-2.5-3 گھنٹے آپ کو لاہور پشاور سے اسلام آباد تک لگتے ہیں. پھر اسلام آباد سے لاہور کا راستہ نارمل ڈرائیونگ میں بھی 5 گھنٹے سے کم نہیں لگتا ہے. تو آپ نے تو جان بوجھ کے جو 22 اگست کی رات کو جو عمران خان صاحب نے ڈیل کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور صبح 7 بجے آپ لوگوں کو اطلاع دے کے اور بلایا اور جلسہ ملتوی کر دیا. اور اگر یہ بات غلط ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر کیوں عمران خان صاحب نے بولا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ تو ڈیل تو کنفرم کر دی تھی کہ وہ ڈیل اس کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں کرنا, اور پھر اس کے بعد ابھی جو پچھلا جو پنڈی والا جو پروگرام تھا, اس پنڈی والے پروگرام میں انہوں نے یہ فرمایا تھا, آدھے راستے سے جو ہے روانہ ہو گیا. یعنی اعلان کیا تھا میں پنڈی پہنچوں گا, GHQ کے برابر میں لیاقت باغ پہنچوں گا, اور آدھے راستے میں کارکنوں کو بولے چلو, اور پھر آپ نے وہ کارکنوں کی گالی گلوچ وہ سارے سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اور پھر یہ بہانہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے اطلاع دے دی کہ واپس چلے جائیں. وہ بابا عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے, کس کے ذریعے اطلاع دی, کیسے اطلاع دی, وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ایک ڈیل کا ایک حصہ ہے, یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن مجھے افسوس اس کے ساتھ یہ کرنا ہو جائے کہ انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ پٹھان سارے ان کے غلام ہیں, پٹھان سارے ان کے, پٹھانوں کی سب سے بڑی آبادی کراچی میں, دنیا کے سب سے بڑا شہر پٹھانوں کا پشتونوں کا کراچی ہے. کراچی میں جہاں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, جہاں پیپلز پارٹی کے 2-2-3-3 MNA اور MP منتخب ہوتے آ رہے ہیں. تو سوال یہ کہ یہ پشتون کارڈ بھی استعمال کرنا چاہتا ہے, یہ جو ہے نا صوبائی کارڈ بھی استعمال کرنا چاہ رہا ہے, لیکن بڑھ کے اسی کا اسی طرح ہے کہ ایک دم بھاگ جاتا ہے. آپ کے سامنے میں نے 2 مثالیں دی, لاہور کے جلسے کا اور پنڈی کا, اور اس کے بعد یہ پھر کہتا ہے میں انقلاب لاؤں گا. بابا انقلاب ان چیزوں سے نہیں آ سکتا ہے کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ لڑے اور پھر آپ صوبائی حکومت کی تمام جو طاقت ہے, اسلحے, وہ سارے, اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سوشل میڈیا میں ان کے لوگوں نے کہا پولیس پہ گولیاں چلا. یہ میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کو دعوے سے بتاؤں, یہ بھڑکے مارا ہے, یہ ایک ڈرپوک آدمی کی نشانی ہے کہ وہ چیختا زیادہ ہے, وار کم کرتا ہے. یہ اگلا بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح آپ چیخیں گے, 2-4 آنسو گیس, یہ سارا پھر جا کے دم دبا کے بھاگے گا. اس طریقے سے کوئی انقلاب والے شکلیں, یہ کوئی شکل ہے انقلاب والا جو انقلاب لائے گا؟ انقلاب کی معنی پتہ ہے اس کو, انقلاب کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں پریشان. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بتایا کہ کل حامد میر کی شو میں ان کا اپنے چیئرمین نے کہا یہ سیاسی بیان ہے. تو آپ مجھے بتا رہے ہو کہ جس پارٹی کا سربراہ اپنے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہتا ہے سیاسی بیان ہے, تو کتنا سیریس آدمی ہے, کتنا بڑا انقلاب لا رہا ہے, اس کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.